دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمیز سکھائے، تہذیب سکھائے، کھانے کے تہذیب ہیں اور آداب سکھائے گئے، مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ اب اخلاق جس طرح سے اس وقت امت مسلمہ کے اندر ایک کثیر تعداد نے، ایک بڑی تعداد نے قرآن کریم کو سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن کریم پر تدبر کرنا چھوڑ دیا، حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور ایک الگ راستے کو اختیار کر لیا۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ کے اندر اخلاقی گراوٹ بھی بہت ہے، یعنی کیریکٹر لیس بھی ہو گئے۔ سماجی طور پر سوسائٹی کے اندر ان کی کیا ویلیوز ہونی چاہیے اور ان کی کیا ریسپانسبلٹیز بنتی ہیں، وہ اس کو بھی بھول گئے اور اس کو بھی فراموش کر کے جو اسلام نے ان کو ذمہ داریاں دی تھیں، جو اسلام نے ان کو کردار دیا تھا، ایک کیریکٹر دیا تھا، اس سب کو فراموش کر دیا۔ میں ایک چھوٹا سا ادھارن، چھوٹی سی مثال، ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے آپ کی دعوتوں کا رکھ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اپنی دعوتوں میں چلے جائیں مسلمانوں کے ایریے میں، عام طور پر دعوتیں جہاں پر کر رہے ہوتے ہیں ہم، جبکہ وہاں پر ہمارے یہاں کوئی خیال کسی چیز کا نہیں ہے۔ دیکھیں کسی کو کھلانا کوئی ہمارے گھر پہ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ وہ بھوکا ہے، کوئی ہمارے گھر اس لیے آتا ہے کہ ہم نے اسے عزت سے بلایا ہے، ہم اس کے گھر دعوت دے کر کے آئے ہیں تو وہ سامنے والا ہمارے گھر آتا ہے۔ وہ اس لیے آتا ہے چونکہ اسلام نے سکھایا ہے جب کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ تو اب جس طرح سے وہ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے گھر آ رہا ہے کہ جب کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جس کا اللہ پر ایمان ہے، جس کا آخرت پر ایمان ہے، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے۔ یہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے؟ ہم 1,000 آدمی کی دعوت کر رہے ہیں، اللہ نے نوازا ہے 50,000 آدمی کی دعوت کیجیے، آپ 1,00,000 آدمی کو کھانا کھلائیے، لیکن جن کو کی آپ دعوت کر رہے ہیں، آپ نے 1,000 آدمی کی دعوت کی، آپ نے 500 آدمی کی دعوت کی، لیکن معاملہ یہ آپ نے پیسہ تو خوب خرچ کیا، کھانا بھی خوب اچھا بنایا، لیکن عزت نام کی کوئی چیز آپ کے گارڈن کے اندر، آپ کے جس جگہ آپ نے ولیمہ کیا اس جگہ کے اوپر مہمانوں کی عزت و مہمانوں کی تکریم کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم جوتے مار رہے ہیں مہمانوں کو بلا کر کے یا گالیاں بک رہے ہیں مہمانوں کو بلا کر کے۔ یہ گالیاں بکنا، جوتے مارنا تو یہ تو بہت بڑے درجے کی بات ہو جائے گی۔ آپ اندازہ کریں 1,000 آدمی ہیں، 1,000 آدمی کی ہم نے دعوت کی ہے، 1,000 آدمی ہمارے پاس کھانا کھانے کے لیے آئے، بلایا کس نے انہیں؟ ہم نے بلایا ہے۔ جب ہم نے بلایا تو رسول نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اب ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں نا، تو ہمیں چاہیے ہم ان کی عزت بھی کریں۔ صرف وہ کھانا کھانے ہمارے یہاں نہیں آئے، وہ آواز لگا رہے ہوتے ہیں یا روٹی نہیں ہے یا سالن نہیں ہے، یہ جی اب کوئی کہے جی امام صاحب اس طرح کی باتیں آپ کیوں کر رہے ہیں، تو سب طرف ہوتا ہے، اب اتنے آدمی میں رہ جاتا ہے۔ دیکھیں کہیں ایک غلط فہمی سے رہ جائے، کہیں غلطی سے رہ جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمارے یہ کلچر بن چکا ہے کہ پوری اتنی بڑی بھیڑ کو ہم بلا لیتے ہیں، جتنی بڑی بھیڑ سنبھالنا ہمارے بس کا نہیں ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر مہمان بیٹھے ہوئے، مہمانوں کی بھی عادت بن چکی ہے، مانگتے ہیں بھائی صاحب وہ روٹی لا دے یار، او بھائی پیالہ لا دے یار، یہ پیالے نہیں آ رہا، بہت دیر ہو گئی یار، او یار بریانی لا دے یار یہاں پر۔ اب ایک تو ان کی بھی یہ غیرت کا معاملہ ہے کہ جب آپ کو کسی کے گھر پہ عزت سے کھانا نہیں مل رہا ہے تو آپ کیسے بھوکے ہیں، آپ کے گھر پہ کھانا نہیں بنا، جو یہاں پر آ کر کے آپ بار بار کھانا دے دے یار، روٹی دے دے یار، بریانی دے دے یار، بوٹی، پانی نہیں ہے یار، بچہ رو رہا ہے پانی لا کر کے دے دے، جو ایک ایک چیز آپ مانگ رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر میں میزبان کی بات کروں تو کہتا ہے یار اب اتنے سارے لوگوں کو ہم اکیلے کیسے سنبھالیں؟ جب آپ کے بس میں اتنے سارے لوگوں کو سنبھالنا نہیں ہے تو یہ صرف کھانا کھانے نہیں آئے ہیں، رسول نے فرمایا ان کی عزت بھی ضروری ہے، آپ کو خیال کرنا ہے ان کے مانگنے سے پہلے۔ آپ جس طرح سے آپ نے کھانے پہ خرچہ کیا ہے، اس طرح ویٹرز کا انتظام کریں، لڑکوں کا انتظام کریں، اتنے لڑکوں کا کہ لوگوں کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ خود دیکھیں وہاں پہ کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ ہوتی ہے عزت۔ اب تو بہت برا حال ہے، اب بس کھلانا ہم نے مقصد سمجھ لیا ہے، اور معذرت کے ساتھ میں مسلمانوں نے کھانا مقصد سمجھ لیا ہے۔ ایک طرف کھانے والے ہیں، دوسری طرف کھلانے والے، نہ عزت کی خود کو پڑی ہوئی ہے، نہ سامنے والا عزت دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ بے غیرتی کی علامت ہے، اور یہ ایک اچھے مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح بے عزتی کے ساتھ میں کھانا کھائے، نہ ہی اچھے مسلمان کی شان ہے کہ اپنے گھر بلائے ہوئے مہمانوں کو اس طرح سے ذلیل کرے۔ وہ پریشان ہو رہے ہیں بہت زیادہ۔ ارے معاملات یہاں تک پہنچتے ہیں پوری کی پوری کہ گندی دریاں بچھی ہوئی ہیں، گندی قالین بچھا دی، اسی کے اوپر سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی جوتے چپل لے کر کے سب ایک دوسرے کے اوپر سے جا رہے ہیں۔ ارے تو ہم کیا کریں اتنے سارے لوگوں کو؟ جب آپ کیا کریں اتنے سارے لوگوں کو نہیں سنبھال سکتے، پھر میں وہی کہوں گا کیوں بلایا؟ رسول نے کہا تھا کہ آپ کو اکرام کرنا ہے ان کا، آپ کے بس میں 100 لوگوں کو سنبھالنا تھا، آپ 100 کو بلاتے۔ مسئلہ صرف آپ کے کھلانے کا نہیں کہ آپ کے کھلانے کی گنجائش تھی، کھلانے کی گنجائش کا نہیں، مسئلہ اس کا بھی کہ ان کی عزت بھی کرنی ہے، کھلانے کے ساتھ میں انہیں صحیح جگہ پہ بٹھانا ہے، ہر چیز کا احترام کرنا ہے، ہر چیز کا خیال کرنا ہے۔ آپ پانی کا دیکھ لیں، اکثر شادیوں میں پانی تو غائب ہے، پانی کے واٹر کولر
دروازے کے یہاں ہوں گے یا دور ہوں گے, کھانا کھانے والا اٹھ کر کے جائے گا, 10 بار کہے گا تب جا کر کے پانی آتا ہے. وہ جی ہم تو کھانا کھاتے وقت میں پانی پیتے نہیں, اس لیے ہم نے سوچا پہلے کھانا کھانے بلایا تو پانی کیا رکھیں, پانی تو ویسے بھی انسان لاسٹ میں پیتا ہے. آپ لاسٹ میں پیتے ہیں تو آپ اپنے لیے لاسٹ میں رکھیے گا. آپ کے جو مہمان آئے ہوئے ان میں سے بہت سارے لوگ جلدی پیتے ہیں, کسی کے نوالا اٹک جاتا ہے, کسی کے ساتھ میں کیا پرابلم ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں اس چیز کا سیٹ اپ اخلاقی اعتبار سے ہم اتنے زیادہ نچلے درجے کے اوپر آ چکے ہیں نا کہ پوچھے, اور ہر چیز کا جواب ہے, ہر چیز. میں نے تو حدیث پیش کر دی, رسول نے فرمایا ہے آپ بلا رہے ہیں تو عزت کریں پھر ان کی. 1000 آدمی میں اکیلا ملوں گا, ارے آپ ملے نہیں, کم سے کم عزت تو دیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.